حال مولوی عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ کوئی سبق میں بھی خبر آپ حضرات سبق سے اور کتاب سے حاصل کروں. تقریباً 30-28 سال ہو گئے اس کتاب کو پڑھے. پھر نوبت نہ آئی کہ اس کو دیکھ سکوں یا مطالعہ کر سکوں یا پڑھ سکوں. بہرحال جو 30 سال پہلے جو ذہن میں باتیں تھی یا جو کوئی طالب علم نہیں پڑھا تھا، آپ لوگوں کا تو تازہ علم ہوگا، ہمارا پرانا علم. ایک کہاوت ہے، عالم نیا تھا اور حکیم پرانا تھا. اس لیے کہ عالم جو شروع میں کتابیں پڑھتا ہے اس کے ذہن میں ہوتی ہے کتابیں 10-12 سال سے. جیسے جیسے مرور زمانہ ہوتا ہے اس علم پر جہالت کا پردہ آتا رہتا ہے، اتنا موٹا ہوتا ہے کہ کیا آنے سے بھی ہٹتا نہیں. حکیم جتنا پرانا ہوگا اتنا اس کو تجربہ ہوگا بیماریوں کا بھی اور دوائیوں کا بھی. اس لیے حکیم پرانا اچھا ہے اور حکیم نیا اچھا ہے. تو ہم پرانے عالم ہیں، اس لیے اس بات کو میرے شاید یہاں پہلے سے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول تفسیر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی نصوص ہے اور احادیث کی نصوص ہے. نصوص کی تفسیر نصوص ہی کر سکتی ہے، جس میں شخص شبہ اور جلال اور گمراہی کہیں سے بھی نہیں آ سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن ہے اور اول مفسر. اللہ رب العزت نے علمی اعتبار سے قرآن کریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا. وَعَلَىٰ آلِهِ قرآن کریم دنیا میں موجود ہے. وہ سورۃ ہدایت ہے. جسے بھی ہدایت چاہیے وہ قرآن کریم سے یہ حاصل کر پائے گا. روشنی سورج سے آئے گی یہ طے بات ہے، اور ہدایت قرآن کریم سے آئے گی یہ طے بات ہے. آپ لوگ جو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتے ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ چاند کی مثال. سورج سے روشنی چاند حاصل کرتا ہے اور رات میں ضوء اور روشنی کو بکھیرتا. تو آپ لوگ ہم لوگ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں اور دنیا میں چاند بن کر چمکیں. جہاں جہاں گمراہی اور ضلالت ہے وہاں ہدایت کی روشنی پہنچائی جائے. کہاں چنا کیا بھاڑ جھونکے، کوئی یہ سوچے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو آپ نے ہم نے دیکھا تو ہے یا نہیں، جنگل میں جگنو ہوتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چاہے اندھیرا کتنا ہی کیوں نہ ہو
روشنی ہے، اس کو روشنی کہتے ہیں، وہ ہزار اندھیروں پر ایک جگنو کی روشنی بھاری ہوتی ہے۔ ہم اس دنیا میں جن حالات، جن مسائل اور جن گمراہی اور جہالت سے گزر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ قرآن کریم کی ہدایت ہمارے پاس میں ہے اور احکام بن کر جگنو بن کر نکلی ہے، تو یقیناً جگنو بھر تو روشنی دنیا کی ملی جائے گی۔ ہاں البتہ اگر آپ ستارہ نہ بن سکے تو کم سے کم جگنو تو بن ہی جائیے، تاکہ آپ کی روشنی دے کر لوگ یہ سمجھیں کہ اندھیرا اس کو کہتے ہیں، روشنی اس کو کہتے ہیں۔ نصوص کے لیے پہلے مفسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی بھی اور علمی، اخلاقی بھی اور عقیدتاً بھی، حرکتاً و سکوناً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تفاسیر علمی ہے، قولی ہے، اور ایک پھیلی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن ہے۔ بہرحال ہدایت کا جو بھی شمع ہے، ہدایت کا ایک ذرے کی کروڑویں حصے بھی کہیں مل سکتی ہے تو قرآن کریم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مفسر ہے عملی، علمی، وہی روشنی ملے گی، اور دوسری جگہ تلاش کریں گے اور سر کو ماریں گے تو پھر ادھر سوائے ذہانت کے اور گمراہی کے اور کچھ نہیں مل سکتا۔ دنیا نے ترقی بہت کر لی ہے، یقیناً کی، لیکن اتنی بھی دنیا نے ترقی نہیں کی ہے کہ لوگ پہلے منہ سے کھانا کھاتے تھے، اب کانوں سے شروع کر دیا۔ پہلے پانی پیاس گزراتا تھا، اب ساتھ ساتھ بھوک نہیں مٹاتا۔ پہلے آنکھ سے دیکھتے تھے، اب ترقی اتنی ہوئی کہ ہاتھ سے بھی دیکھنے لگے۔ فطرت کا بھی تبدیل کرنا ہے، اللہ کی فطرت اور اللہ کی خلقت میں تو کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ اس لیے ترقی کا جھانسا دے کر ہمیں اپنے قرآن کریم کی نصوص سے اور حدیث کی نصوص سے دنیا بتانا چاہتی ہے۔ یہ جھانسا بہکاوا ہے کہ دنیا بہت دور جا چکی، اتنی نہیں کہ جتنا قرآن کریم سے حدیث دور گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفاسیر ایک عملی ہے، وہ سنن ہے، اور قولی ہے جو احادیث ہے۔ لیکن بنیادی تفاسیر وہی کہلائے گی مستند جس آیت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو اور طے کرتی ہو، اسے حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے لیے علمی تفسیر، باب ما جاء فی الذی یفسر القرآن بالرأی، یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ بھئی آپ کو تفسیر کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کمرے سے آپ گند کو ہٹائیں گے اور اس کمرے سے کچرا اس کو اٹھائیں گے، پھر ایکڑ لگائیں گے، اچھی چیز کو یہاں داخل کریں گے۔ برتن کو پہلے دھویا جاتا ہے، اس کے بعد میں دودھ ڈالا جاتا ہے۔ امر بالمعروف سے پہلے ہی نہیں عن المنکر، امر بالمعروف کا درجہ اول نہیں عن المنکر کا درجہ اول۔ لا الہ الا اللہ کے اندر پہلے الہ کی نفی ہے، پھر الا اللہ کا ثبوت۔ پہلے تو مانگا جاتا ہے، برتن کو دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، پھر اچھی طرح۔ یہ بھی ایک زمانے کی ترتیب، یہ زمانے نے ترتیب کو تھوڑا بدل دیا ہے کہ بھئی امر بالمعروف ہی کیا جائے
اور نئی المنکر میں کافی خطرات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرکین مکہ کا جھگڑا اس بات پہ نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بارے بھی تو کچھ ہے نا، ان کو بھی تو مان لو، ہماری مانتے ہیں، آپ ہماری مان لو، جھگڑا ختم۔ کس بات کا؟ جو بنیادی جھگڑا کفار مکہ اور مشرکین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا، وہ یہی تھا، پوری تاریخ گواہ ہے کہ آپ بھی مان لیجئے، ہم بھی مان لیتے ہیں، کچھ آپ سمجھوتا کر لو، کچھ ہم کر لیتے ہیں، کچھ دے لو تاکہ آپ کا اور ہمارا معاملہ شانت ہو جائے، جھگڑے کی بنیاد ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں سکتا، ابو طالب نے بلا کے کہا تھا کہ تمہارے تو بڑے بات کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، اس کو سن لیجیے، میں بھی بہت پریشان ہوں، اتنا بوجھ آپ کا نہیں اٹھا پاؤں گا اور بتا بھی نہیں پاؤں گا، اب ان کی بات کو کم بچن۔ آپ سے میں فرمایا کہ چچا ایک ہاتھ میں سورج ایک میں چاند رکھ دیا جائے تو بھی میں اپنی دعوت سے ہٹ نہیں سکتا، یعنی دعوت کے ساتھ میں، مقصد کے ساتھ میں، مشن کے ساتھ میں، منصوبے کے ساتھ میں جتنے حدود ہیں ان سب حدود کو پار کر کے یہ کہا کہ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک میں سورج، ایک میں سورج ایک میں چاند رکھ دیا ہے، وہ بھی میں اپنے مقصد اور مشن سے ہٹ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب دنیا میں یہ قول امام الانبیاء کی زبان مبارک سے مقدس سے ہی نکلے گا، دوسرا دنیا کا کوئی بھی حکیم، دنیا کا کوئی بھی عقل مند اور دنیا کا کوئی بھی امام العقلاء کے منہ سے ایسا جملہ نہیں نکلا جتنا میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس سے صدور فرمایا کہ ہاتھ میں سورج ایک میں چاند رکھ دو تو بھی ہم اپنی مشن اور اپنے مقصد سے ادھر ادھر ایک ذرا کے برابر ہو نہیں سکتے۔ اور علماء ورثۃ الانبیاء پر ہم کہتے تو ہیں، لیکن دعوت کے ساتھ میں، مقصد کے ساتھ میں، مشن اور اسلام اور منصوبے کے ساتھ میں اسی لیول تک یا اسی نہج تک ہمیں پہنچنے کی دل و دماغ کی قوت اور صلاحیت کو پیدا کرنا چاہیے کہ ساری دنیا کو چاند اور سورج ایک ہاتھ میں رکھو اور دوسرے پہ چاند اور سورج کو بھی ہم اپنے مشن سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ ورنہ پھر میاں جی آپ تو بہت اچھے ہو، یا خام کا کس کے چکر میں پڑو، ایسا کر لو، بات تو ٹھیک ہے تمہارے ساتھ ہی نہیں، کسی بات ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے زیادہ اسلام کے اندر شکل آنے والی باتیں ہم لوگ کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن کے ساتھ میں، جو مقصد کے ساتھ میں جتنا قوت کے ساتھ میں جڑے ہوئے تھے، جتنی مضبوطی کے ساتھ میں اپنے کام میں جڑے ہوئے تھے، اور دیکھتا ہوں کہ صبح کچھ بولتے، شام میں کچھ بولتے، ماشاءاللہ اپنا ان کا مقصد بلند ہے، شام تک بھول جاتے تھے، رائے ہی کی کوشش کرتے دوسرے دنوں کے اپنی مارواڑی میں جس کو بولتے ہیں ہناورے روپن، کچھ پتہ نہیں کیا مقصد ہے۔ مقصد وہ ہے جو بدن کے ذرے ذرے میں روئے میں اتر جائے، ہم اپنے کام میں لگے، جس کو کام کہتے ہیں۔ یہ تو زمانے نے ترتیب کو بدلوا دیا ہے، یا مزاج میں تبدیلی آئے گی کہ بھائی امر بالمعروف ہی کرو، نئے ملک کے جھگڑے میں مت کرو، تو اسلام کی تکمیل کہاں سے ہوگی؟ کلمہ طیبہ کی طرح پہلے تردید کرو بےایمانوں کی، پھر اس بات کرو۔ آپ غلط چیزوں کو پہلے صاف کیجئے، غلط چیزوں کو تردید کیجئے، پہلے برتن کو دھوئے ہوئے گندگی سے، تبھی تو دودھ آئے گا اس میں، پہلے گندگی موجود تو دودھ ڈالتے رہو، کہ دودھ کو بھی گندا کرے، پانی کو بھی گندا کرے۔ اس لیے دل و دماغ سے جو مقاصد ہے اسلام کے علاوہ ان سب سے دل و دماغ کو صاف کیجئے اور پھر بھریے، اور اتنی قوت سے بھریے کہ سمجھو کہ آپ کی کوئی چیز ہم جانتے ہیں،
اس لیے ہمارے نبی نے جب سمجھا تو کفار مشرکین نے نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اب تو تحمل برداشت، کچھ آپ ہماری طرف اور کچھ ہم آپ کی طرف آتے ہیں، یہ دنیا میں سمجھوتے ہوتے ہیں اور ہم پر بھی دنیا کے اثرات غالب آتے ہیں۔ اس لیے مولوی صاحب کیوں جھگڑے میں پڑتے ہو؟ آرام سے روٹی کھاؤ، اسلام سے رہو، باقی کسی کی ترتیب نہ کرو، جھگڑا ہی نہیں۔ بہت سے حق میں جب کرو گے تو پھر تو کسی سے تو ٹکرانا پڑے گا، ٹکراؤ گے تو صبر کی مقدار کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے مفسر یہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان بدماشوں کو ہٹاتے ہیں کہ جو اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں، ان کو کنارے کیجیے، پھر تفسیر کیسے کرنے ہیں وہ بتائیں گے کہ پہلے تو یہ کرو کہ جو اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے وہ رائے سے تفسیر کرنا الذی یفسر رب رائے، اس کے بارے میں وعید ہے کہ جو اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکات نبوت سے ایک طلائع علم اور ایک طلائع عمل اور ایک جذبہ، ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ اپنی رائے سے جو چاہے وہ بولا، اسی وجہ سے گمراہ ہوا۔ قرآن کریم کہتی ہے یہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن قرآن کریم میں کہا ہے کہ کفر کرو، نعوذ باللہ کے قرآن میں کم سے کم امر کا درجہ استحباب کا تو ہے، امر بالوجوب نہیں تو کم سے کم استحباب کا تو ہے۔ 16 معنی 17 معنی میں سے آخری درجہ یہ کہ امر استحباب، تو پھر فلیکفر امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہے، اور نہیں تو کم سے کم استحباب، اس لیے کفر کرنا مستحب تو ہے یا نہیں قرآن کریم میں۔ کیا جواب دوں گے اس کو؟ پڑھو تفسیر دے رہا ہے قرآن کریم سے کفر ثابت، قرآن کریم سے جو چاہے وہ ثابت کر دو۔ ملا جیبا نے لکھا ہے کہ آیت کی کم سے کم 70,000 مطلب، باقی جو ظاہر یہ وہ 70,000 ایک ہی آیت کا مطلب ہے۔ پھر اگر تم میں سے جس تفسیر پر اور جس مطلب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین کی مہر لگی ہوئی ہے وہ مستند تفسیر ہے اور معتمد علیہ ہے، اس میں ہدایت ہے، باقی سب کچھ گمراہی ہے۔ اس دور میں بہت سے پروفیسر، بہت سے جدید تعلیم یافتہ ہوتے تو یہ ملا کی عقل ہے کہ ہم کو گھیر کے رکھا ہے۔ قرآن بہت آسان ہے، قد یسر القرآن للذکر فہل من مدکر، قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے، وہ بھی اس میں حاصل کر سکتا ہے۔ تو قرآن کریم نصیحت کے لیے حاصل کیا ہے، یہ کب لکھا ہے کہ اس کے اندر تفسیر کے لیے آسان ہے؟ قرآن کریم یقیناً آسان ہے، لیکن میں اس چیز کے لیے آسان ہے، آپ کیسے سمجھیں؟ تو اپنی رائے سے تفسیر کرنا ہی یہ گمراہی کے کھولنے کا پہلا دروازہ ہے۔ اگر یہ دروازہ بند ہو جائے گا تو باقی دوسرے گمراہی کے دروازے خود بخود بند ہوتے جائیں۔ دنیا میں کافی حد تک جتنے فرقوں کا وجود ہوا ہے ان کی جڑ اور بنیاد تفسیر دے رہا ہے۔ بریلوی ہو، مودودی ہو، اہل حدیث ہو، محمد داؤد ہو، رانا مصری ہو، یا جتنے یہ ملحدین ہو، شیعہ ہوں، باطنی فرقے ہوں، علی جان کا مطلب جو صاحب نے نکالتا ہے مول صاحب آپ کو پتہ نہیں، علی جان کا مطلب ہم کو پتہ ہے، تو تم کو کیسے پتہ ہو؟ سینہ باپ سینہ تفسیر ہمارے خاندان میں چلی جا رہی ہے، وہ کون سی تفسیر ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے، دوسری چیز اس پہ لگے گمراہ۔ تو تفسیر میں لڑائی یہ پہلا دروازہ ہے جہاں سے کفر اور گمراہی کھل جاتی ہے، اسی کو بند کر دیا جائے تو باقی کہیں سے بھی نہیں آ سکتی۔ تفسیر بھی رائے ایک انمان ملے گی تو بھی قرآن بھی رائے حضرت مولانا ذکر کا معمول الہدار حضرت بشری یاد قانون تعالیٰ فی القرآن بالغیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کر دیا تھا، اب کھولتا کون ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کون کھولتا ہے۔ آخر نے منع کر دیا کہ بھائی تو اپنے من کا پھر قرآن کی غیر علم میں بغیر علم کی طرف پڑھی جاتا بہت مقدم لینا کہ اپنے آپ کے ٹھکانا پہلے ہی سما لاؤ
मकान को अलाउड करा ले जहन्नम में। जो इस तरीके से अपनी मर्जी की बात करता है तो रजिस्ट्री वहाँ हो जाएगी जहन्नम में खुद ब खुद आपके मकान की। अपनी मर्जी से कम आप मौजूद से पूछा गया कि भैया आप अपने मर्जी जी को तफसीर बयान करते हैं। कहने लगे क्या उलमा की मौलवियों की कुरान करीम की जागीर है, वो जो चाहता है वो बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। हमारी दीन समझ है इसलिए हम समझ लगा कर यहाँ पे बिल्कुल आपकी समझ है काबिल तस्लीम है, बादशाह देख रहा, लेकिन आपकी समझ के पीछे दलील क्या हो बताए। जब तक कि मकान की बुनियाद नहीं होगी मकान को नहीं रहेगा, ढह जाएगा। आपके नजरियात की, आपके ख्यालात की, आपकी तफसीर की बुनियाद क्या है? जब तक कि बुनियाद नहीं होगी तो आपके नजरियात, आपके ख्यालात चाहे जितने अच्छे हों लेकिन वो ठहर जाएंगे, उसको कोई मतलब नहीं। मौजूदी रास्ता भटक गए इसलिए कि तफसीर बिर राय वहीदुद्दीन खां भी एक बहुत बड़े अल्लाह है। खान का दिमाग सन के वक्त कम लगता है। मौलाना असरार आलम बहुत बड़े राइटर है, यहूदियों पे लिखा है और कुछ जबरदस्त। मैंने उनसे पूछा, बड़े काबिल बयान जवान आदमी, बहुत ज़बरदस्त उनकी मालूमात दी एतबार से कुछ भी नहीं बता सकता। उनसे पूछा मैंने खान साहब के खान तो खान है ना, खान का दिमाग सनत की वक्त नहीं मिलता उनका दिमाग सनत, तो वो भी उन्होंने भी तब्दील की माशाअल्लाह। मैंने पूछा कहाँ तक पढ़े? बच्चे हारों तक है माशाअल्लाह, तो बहुत अच्छी तफसीर करते हो। तो फिर ये तो आपने कैसे की? भाई उनका तो बहुत सी किताबें इधर पढ़े की नहीं है, अल्लाह के बंदे कैसे करते? कहने लगे तुम्हारा ठेकेदारी है, हमारी ठेकेदारी नहीं है, लेकिन हम सनद मुत्तसिल फला जैसे अल्फाज को सनद से बयान करते हैं, ऐसे अल्फाज के अंदर जो रूह है, जो मानी है, उसको भी करते हैं। अगर एक बच्चे को कहा कि बेटा कितना बदमाश है, इतना नालायक है, आया नहीं है, इससे मोहब्बत बड़ी कि घटी बड़ी। उसके बाप के सामने जाकर के वही अल्फाज कितना बदमाश है, वही अल्फाज उसके बाप आज उस्ताद ने ये कहा, यूं बहु अल्फाज में कोई फर्क नहीं। जो अल्फाज जिससे मोहब्बत निकल रही थी और जिससे मोहब्बत पैदा हो रही थी, बस सिर्फ अंदाज और सिर्फ लहजा बदला और अल्फाज वही दुश्मनी की चीज़ बन गई। इतना फर्क हो जाता है, मतलब है हमारे यहाँ मुस्तनद तफसीरें को ये जो मौलाना रशीद खानी उसे मदीर शेख कश्मीरी सऊदी उस्मानी उसके अलावा एक साहब ने पूछा मेरे उन्हें तफसीर कौन सी पढ़ना चाहिए? मैंने हर ज़माने के मुजद्दिद की तफसीर पढ़ना, हर ज़माने के मुजद्दिद की तफसीर पढ़ना चाहिए, वरना तो तफसीर की इतनी भीड़ है, इतने कम से कम हज़ारों तफसीर है। अब किस किस को पढ़ोगे और उसका मतलब आप समझ नहीं पाओगे। शाह वलीउल्लाह के खानदान में जो तफसीर है वो मुस्तनद है। दुनिया में सबसे पहले गैर अरबी सिंधी ज़बान में तफसीर लिखी गई, वो हम लोग कुछ इलाके में या हमारे इंसान तफसीर की मन का जो कुरान बगैर बनिए तो बहुत मतलब मेरे नाम आधा हदीस दूसरे हदीस इत्तकुल हदीस अन्नी इल्ला मुअल्लिम, कि जो मेरे से बयान करने से बचो मगर जो तुम जानते हो, जो मुझ पर खमखा के लिए झूठ बोलता है जानवर में अपना ठिकाना बना कुरान में अपनी राय से बोलता है, तो अपनी सोच को खुद ही वो बिना करता है। और हर आदमी को अपना बच्चा तो अच्छा ही लगता है। ऐसे दुनिया में कौन आदमी, बंदर को क्या शेर का बच्चा अच्छा लगता है, ये कुत्तिया को गधे का बच्चा अच्छा लगता है।
ہر آدمی کو اپنے نظریات سے بڑی محبت ہوتی ہے اور جب بڑا عشق ہوتا ہے اپنے خیالات، نظریات، اپنے مشن سے اتنا باولا ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی کہو وہ کہے گا کہ ہماری خیالات بہت اچھے ہیں، بہت پاکیزہ ہیں اور اسی پہ ہم چل رہے ہیں. تو کہہ رہے کہ دماغ کا جو خط خیالی بند کرو جو نصوص میں خوش ہو. اب ادھر ادھر نہیں، مرضی سے کرو گے تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ الوٹ ہو چکی ہے. جانا جگہ وہاں چلے جائیے اور بغیر کسی قسم کی تمہیں چابی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی بھی چابی یہی صبح سے یہی بیٹھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأی فأصاب فقد اخطأ. اگر کوئی آپ قرآن کریم میں اپنی رائے سے بولتا ہے اور تیر آنکھیں بند کر کے کہیں لگایا اور ٹھکانے پر لگ گیا، لوگ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو تیر شکار کو پہنچ گیا. آنکھیں بند کر کے مارا اور تیر کہیں ٹھکانے لگ گیا تو بھی فقد اخطا، تو بھی غلطی اور خطا. سند کا اسلام میں بڑی اہمیت ہے کہ آپ نے کہاں سے مفتی عفان صاحب پرسوں بتا رہے تھے کہ بھائی آپ کی سند کیا ہے. اچھی بات، ہماری سند کی بہت اچھی. اسی وجہ سے اسلام کے اندر جتنا لوگوں نے ملانے کی کوشش کی وہ صاف ستھرا اسلام ہو گیا اور تمام نصوص کے اندر کوئی بھی جان اور کتری کا سامنے نہیں آ پایا. یہ اسلام کی خوبی ہے. باقی اتنے خدا بن گئے، اتنے خدا بن گئے. ہندو کہتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ بھائی موبائل خدا ہوگا، ٹھیک ہے خدا ہے، کیا دقت ہے. یہ خدا کے صحیح ہے، یہ گلاس خدا کے ماشاءاللہ، پنکھا خدا کے ٹھیک ہے، لائٹ خدا کے ماشاءاللہ. منع نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جن دروازہ خدا 33 کو خدا بنتا. اسلام سب سے پہلے کہ سب کو ہٹاؤ، لا الہ الا اللہ معبود ہے ہی، پہلے منع کرو کچھ نہیں ہے، بند کرو، پھر کہیں گے اللہ ہے. تو یہ جب تک کہ آپ تفسیر ساری تفاسیر غلط ہے، ایک دفعہ کراس لگا دو، سب کو ہٹا دو، کوئی تفسیر صحیح نہیں ہے. کون سی تفسیر صحیح آگے بتا دیں گے کہ جو اس طریقے سے تفاسیر جو چاہے اٹھا کر تم پڑھنے شروع کر دو گے تو تم کو کہاں لے جا کے چھوڑیں گے کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ گمراہ ہو جاؤ گے اور گمراہ کر بھی لو گے اور خیالات اور نظریات کہاں سے آئیں گے اس کو پتہ چل نہیں پائے گا. آپ کو جغرافیائی سرحدوں کی نگراں تو فوجی، جغرافیائی ملک کی سرحدوں کے محافظ تو فوجی ہے اور نظریات کے سرحدوں کے محافظ علماء ہیں. وہ بھی 24 گھنٹہ چاک چوبند رہتا ہے، ضرورت کے اپنے ہتھیار کو خود کرتا ہے کہ دشمن آ رہا ہے، 1 انچ زمین ہم نہیں دے سکتے. تو تم کیوں کم سے کم کئی کلومیٹر زمین نظریات کے دوسروں کو دے دیتے ہو؟ جو چاہتا ہے ہوگا، آپ خاموش ہو کے سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، وہ کیوں ہم تو فوجی ہیں، لٹ لے کے کھڑے ہوں گے، کسی بھی صورت میں کوئی نظریہ آ نہیں سکتا. اگر آئے گا تو پھر ہم تنخواہ لینے کی ضرورت ہوگی. جب جغرافیائی فوجی سرحدوں میں کسی کو 1 انچ گھسنے نہیں دیتا ہے، وطن پرستی ہے، تو نظریہ پرستی اور قرآن کریم کی تبلیغ علماء کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی نظریے کو قبول نہیں کر سکتے ہیں. سب کی تربیت کرتے اگر کوئی آئے گا اس سرحد میں ہماری کسی 1 انچ پہ نظریات کی زمین پہ اگر کوئی کوشش کرے گا قبضہ کرنے کی یا اس کو مکان بنانے کی یا اس پر کھیتی کرنے کی تو ہم ہر بندوق سے، میٹل بم سے، ہوائی جہاز سے، ٹینک سے، توپ سے، تیر سے، تلوار سے ہر طریقے مقابلہ. اور مقابلہ برا بھی نہیں ہوتا ہے. جو اگر کوئی مقابلے مارا جاتا تھا اس کو کہتے ہیں شہید وطن. اس کا مطلب دیا جاتا شہید خون برسائے جاتے ہیں. تو نظریات کے لڑتے لڑتے اگر ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا تو پھر ہم بھی شہید اسلام کہلائیں گے. اور شہید وطن سے شہید قرآن، شہید تفسیر، کوئی بھی بے ایمان آدمی کسی بھی طریقے سے تفسیر کے اندر گڑبڑ نہیں کر سکتا. اور کرے گا تو لٹ لے کے آپ پر ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا اور تبدیل کرنی پڑے گی. آگے تفاسیر کون سی صحیح ہوگی اور کس بنیاد پہ صحیح ہوگی، کس ہم تو اسی اعتبار سے دوں تو میں نے پڑھا بھی تو 30 سال جانتا ہوں اگر قبضہ کہاں سے لگا، کس کو دیا، کیوں دیا اور کیا کیا.
کہ تمام میں یاد کروں کہ کس کس بڑا کیا میں جسے آیا تھا وہ ایرانی عالم تھے اور جے پور والے سن منتظار تھے اس سے بھی ہمیں یاد ہوگا تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سب کو فوجی اسلام ہونے کی آواز تفاصیل میں کوئی گڑبڑ کرے اللہ سے لے کے کھڑا